جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانیوں کا خون پھر سے جوش مار رہا ہے۔ صرف پاکستان کے ایک بیان کو لے کر افغانستان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ افغانستان نے اپنی ملٹری سرحدوں پر پہنچانا شروع کر دی ہے۔ اب اس پر امریکہ سے بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ نیڈ پرائس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور افغان طالبان دہشت گردوں کے لیے لانچنگ پیڈ کا کام نہ کریں۔ اب کیا امریکہ کے اس بیان سے کوئی فرق پڑے گا پاک افغان کشیدگی میں، اور کیوں افغان طالبان پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے لگ پڑے ہیں ایک دم سے؟ اور ساتھ فیض حمید سے متعلق بھی جاوید چودھری نے ایک نئی سٹوری پیش کی ہے کہ کیسے عمران خان کے کہنے پر انہوں نے زرداری کو آفر کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ دنوں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت خراب ہیں، سرحدوں پر کشیدگی ہے۔ اب پاکستان نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، جس پر افغان طالبان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا تھا کہ پاکستان ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں، اگر ایسا ہوا تو جوابی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے طالبان نے ہیوی ملٹری ایکوپمنٹ سرحدوں پر بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ اب جب دونوں طرف سے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس پر امریکہ کا بیان سامنے آیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ پاکستان نے اور عوام نے دہشت گردی میں بہت نقصان برداشت کیا ہے۔ نیڈ پرائس نے یہ بھی کہا کہ طالبان دہشت گردوں کے لیے لانچنگ پیڈ کا کام مت کریں۔ طالبان نے جو وعدے کیے تھے ان پر پورا نہیں اتر رہے یا اترنا چاہ نہیں رہے۔ اب یہ لائن بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے پہلے افغان طالبان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور دہشت گردی کو کسی دوسرے ملک نہیں جانے دیں گے۔ تو اس سے دنیا کافی مطمئن تھی، پاکستان بھی، کہ چلے طالبان سیریس لگ رہے ہیں اس معاملے میں اور وہ ان دہشت گردوں کو کسی بھی دوسرے ملک جانے سے روکیں گے۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو روک ہی نہیں رہے اور وہ کھل کر پاکستان پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے پی ڈی ایم کی حکومت آتے ہی امریکہ کے ایک ڈرون کو اجازت دی تھی کہ وہ افغانستان پر حملہ کرے، جس میں امریکہ کو مطلوب ایک کمانڈر مارا گیا تھا۔ اب اس کا الزام وہاں کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے لگایا تھا پاکستان پر کہ پاکستان نے امریکہ کو سپیس دی اور یہ ڈرون افغانستان تک آیا۔ اب اس الزام کو پاکستان نے رد تو کر دیا تھا، لیکن افغان طالبان ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ اٹیک جو تھا یہ پاکستان نے ہی کروایا تھا، یعنی پاکستان کی سرزمین یا فضا سے ہی ہوا تھا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں، یعنی کہ افغانستان یہ بلیو کر چکا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر ان پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اسی کو طالبان نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد سے طالبان نے بھی اپنی پالیسی بدلی تھی پاکستان سے متعلق، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے تو پاکستان یاد رکھے کہ افغانستان کی زمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اور اسی پالیسی کے تحت ایسا لگتا ہے کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں داخل ہونے کی بھی اجازت دی، اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ اور ہم پہلے بھی اس چیز سے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ جتنا ہم افغانستان کے معاملے کو لے کر امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے اتنا ہی پاکستان کو اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اور ابھی جو نیڈ پرائس نے بیان دیے ہیں اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ امریکہ کے یہ بیان صرف بیان کی حد تک ہی رہتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے ہی اپنے معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ اگر اس میں امریکہ نے مداخلت کی تو معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے، اور اس کا نقصان افغانستان پاکستان کو ہی ہوگا، اور امریکہ دور بیٹھ کر صرف فائدہ حاصل کرے گا۔ دوسری جانب دوستو، قمر باجوہ اور فیض حمید ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دونوں ابھی تک میڈیا میں ان ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہی میڈیا مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ قمر باجوہ کے خلاف اس وقت کافی باتیں پی ٹی آئی اور عمران خان کر چکے ہیں، اور فیض حمید سے متعلق جاوید چودھری قمر باجوہ کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا بول رہے ہیں
یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر فیض حمید نے آصف زرداری کو NRO دینے کی آفر کی، یعنی PDM کو جب زرداری نے چھوڑا تو اس کے پیچھے فیض حمید تھے، جنہوں نے ان کا کیس کراچی شفٹ کیا اور ان کو بیل لے کر دی۔ تو یہ الزام اس وقت لگ رہا ہے فیض حمید پر کہ عمران خان کے کہنے پر فیض حمید نے زرداری صاحب کو NRO 2 دیا، یعنی پھر نشانہ ایک طرح سے عمران خان ہی بن رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھے اس پروگرام میں پیپلز پارٹی رہنما سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جاوید چودھری کو یہ معلومات کس نے فراہم کی ہیں، میں حیران ہوں، لیکن ان کی یہ معلومات غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اور یہاں اگر ایسا مان بھی لیا جائے کہ فیض حمید نے زرداری کی مدد کی، تو آصف زرداری نے فیض حمید سے متعلق ایسا کیوں کہا کہ فیض حمید کھڈے لائن لگ گیا ہے؟ تو یہ سٹوری اس وقت جاوید چودھری نے شیئر کی ہے فیض حمید سے متعلق۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔